وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لو شوق سے نام صحابہ کا لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تم کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا اور الہی مسلمانوں میں پھر ایسی شان اے الہی پھر مسلمانوں میں ایسی شان پیدا کر وہی پھر عزم پیدا کر وہی پھر ایمان پیدا کر مٹانے کے لیے طاغوت و باطل کو مٹانے کے لیے یہود و باطل کو جناب فاروق سا انسان پیدا کر حمد و ثنا کبریائی پاک مقدس بڑائی اللہ احکم الحاکم دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس ہوتے دعائے اللہ پاک تواڈا بر وقت آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہر کسی دی جائز حاجات پوریاں فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دا تذکرہ، آپ دے اہل بیت دا تذکرہ، آپ دے خانوادیاں دا تذکرہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے جان نثار جنتی، سارے صحابہ کرام جنتی، ہر صحابی عظمت والا، ہر صحابی رفعت والا، ہر صحابی مقام و مرتبے والا، انہاں صحابہ کرام دے وچوں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے بارے تسی گزشتہ خطبے دے اندر کچھ باتاں سنیاں سن۔ میں کوشش کراں گا چند باتاں اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا تذکرہ کر کے انشاءاللہ ٹائم تے جماعت کھڑی کران گے۔ دعا فرمائی اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کوئی صحابی میرے پیغمبر دا مرید بن کے آئے نے، کوئی صحابی شام تو چل کے آئے، کوئی کیڑے علاقے چو چل کے آئے، کوئی کیڑے علاقے چو چل کے آئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے اس صحابی نے جنہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مراد بن کے آئے نے، رب دا انتخاب بن کے آئے نے۔ سارے صحابہ کرام مرید، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی مراد۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریا کردے سن کہ اے اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ رب نے عمر دا انتخاب کیتا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک دے نال جناب عمر دی عظمت بیان کر گئے، جناب عمر دی خلافت بیان کر گئے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دا تقوی بیان کر گئے اپنی زبان مبارک دے نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان اطہر دے نال جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علم بیان کیتا ہے، علم بیان کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے میں دو خواب تواڈے سامنے بیان کراں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا۔ ایک خواب دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے کہ میں خواب دے اندر دودھ تناول فرما رہا، دودھ پی رہا، دودھ نوش فرما رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے کہ میں دودھ پی کے جڑا دودھ بچ گیا ہے، جڑا دودھ بچ گیا ہے، میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے نال نے میں انہاں نوں دودھ دے دیتا ہے، میں انہاں نوں دودھ دے دیتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ سارا پی لیا، سارا دودھ پی لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایدی تعبیر کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایدی تعبیر علم ہے، ایدی تعبیر علم ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے دسنا چاہتے کہ میرے پیغمبر تواڈے بعد علم دا سمندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تاں آپ نے فرمایا سی لو کان بعدی نبیًا لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندا، میرے بعد کوئی رسول ہوندا تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے۔ آئیے توجہ فرمائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دوسرا خواب، اتوں معلوم ہویا کہ میرے پیغمبر نے علم دی تعریف، علم دی شان، جناب عمر دے علم دی عظمت اپنی زبان اطہر دے نال بیان فرمائی ہے۔ اگلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں خواب اندر دیکھا ہے کچھ لوگاں نے کرتے پائے ہوئے نے، کرتے پائے ہوئے نے، کسے دا کرتا اتھے تک کرے، کسے دا کرتا اتھے تھی کرے، کسے دا کرتا گھٹنیاں تھی کرے، کسے دا کرتا پنڈلی تھی کرے، کسے دا کرتا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے انہا کرتا لمبا ہے، سارے لوگاں تو لمبا اگر کسی نے کرتا پایا ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ الفاظ انج نے کہ ٹخنیاں تو بھی تلے تک۔ ہن اتنے تسی پوچھو گے
کہ ٹخنیاں تو تلے تکر کرتا تے ٹخنیاں تو تے شلوار چکنی چاہیے، وہ کرتے دی گل ہے، شلوار دی گل نہیں۔ بہرحال توجہ میرے وال کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کرتا سب تو لمبا کیدا ہے، بولو نال بولو، کرتا سب تو لمبا کیدا ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایدی تعبیر کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک میرے عمر نو سب تو زیادہ دین دی دولت نصیب فرمان گے، اور جنہاں دے دین دی، جنہاں دے ایمان دی، جنہاں دے علم دی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے، انہاں دے ایمان اندر شک کرنا اے بغیرتی ہے، دیوسی ہے، صحابہ کرام دے نال دشمنی ہے۔ حضرات آئیے نبی علیہ السلام دا تیسرا خواب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب اندر دیکھے ہے، میں خواب دے اندر دیکھے ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ دوتے لوگ جمع ہو رہے ہیں، ایک کنویں لوگ جمع ہو رہے ہیں، جناب ابو بکر آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے تے اس کنویں دے وچوں پانی کڈیا ہے، اس کنویں دے وچوں پانی کڈیا ہے تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں چوں پانی کڈدے تھک گئے نے، کنویں چوں پانی کڈدے، توجہ میرے وال کرنی ہے حضرات، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں دے وچوں اس طرح پانی دے ڈول کڈی جا رہے ہیں حتیٰ کہ تھک گئے۔ اس تو بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری آئی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری آئی، فرماندے نے کہ جناب عمر آئے، جناب عمر نے پانی کڈیا، کنویں دے وچوں ایک ڈول کڈیا، دوسرا کڈیا، تیسرا کڈیا، چوتھا کڈیا، عمر پانی کٹ دے گئے نے، لوگ آپ بھی سیراب ہون دے گئے، اپنے جانورانوں بھی سیراب کر دے گئے۔ حضرات صحابہ کرام پوچھتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدی تعبیر کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو عیدی تعبیر ہے نفاذ اسلام، نفاذ اسلام۔ عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تھوڑی جگہ دوتے حکومت کرنگے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفاذ اسلام اتنا ہو جائے گا، اسلام اتنا پھیل جائے گا کہ تسی ویکو 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کیتی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس وقت دے امریکہ سپر پاور، اس وقت دا کیسر و کسرا۔ حضرات جناب عمر جیڑے اٹ رکھ کے سو جاندے سن، کدی درخت دے تلے، کدی مسجد نبوی دے اندر، کدی کس مقام دوتے، اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر جاندے سن، کمب جاندے سن۔ حضرات وجہ کی ہے، دین ہے، ایمان ہے، علم ہے، میرے پیغمبر دی زیارت ہے، میرے پیغمبر دوتے ایمان ہے، میرے پیغمبر نال محبت ہے، نبی علیہ السلام دے نال پیار ہے، میرے پیغمبر دی اطاعت ہے۔ حضرات چوتھی بات، 3 چیزاں ہو گیا، چوتھی بات نبی علیہ السلام نے جناب عمر دی شہادت دی خبر بھی خود دیتی ہے، شہادت دی خبر بھی خود دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام جناب ابو بکر، جناب عثمان، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتے چڑھے؟ احد پہاڑ دے چڑھے تے احد پہاڑ حرکت کرن لگ پیا تے آپ نے فرمایا اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا۔ تے احد کنا وڈا ہے؟ 14 کلومیٹر اس طرح دس دینے، اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اچھا آپ نے فرمایا رک جا، تے احد رکیا کہ نہیں؟ بولو یار، مطلب ناراض بیٹھے ہو، کیڑی چیز رکیا کہ نہیں؟ احد رکیا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ احد رک جا، ٹھہر جا، تھم جا، رکیا کہ نہیں؟ احد وڈا ہے کہ ساڈا قد وڈا ہے؟ اوے احد وڈا ہے کہ ساڈا قد وڈا ہے؟ تے احد رک گیا، ہاں جی 14 میل، ہاں جی 7 میل، ہاں جی مطلب انی لمبائی ہے۔ تے احد میرے پیغمبر دی نکی جی بات مبارک سن کے تے رک گیا۔ کنا وڈا احد ہے تانوں پتہ ہے؟ او تو 6 فٹ دا، 6.5 فٹ دا، 7 فٹ دا ہو گیا ہے، تینوں میرے پیغمبر نے کنیاں گلاں تو روکیا ہے، تو علل اعلان کرنا ہے اور لوگاں نوں دسنا ہے، علل اعلان کرنا ہے اور لوگاں نوں دسنا ہے کہ میں انج کیتا ہے،
میں تینوں مطیع فرما بردار کواں کہ احد نو کواں؟ بہرحال میرے پیغمبر نے احد نو کیا احد رک جا احد، تینوں نہیں پتا تیرو تے کون نے؟ ایک محمد الرسول اللہ نے، ایک صدیق ہے، و شہیدان اور 2 شہید نے۔ 2 شہید کون سن؟ جناب عثمان اور جناب عمر۔ معلوم ہویا رضی اللہ عنہما، معلوم ہویا کہ میرے عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت دی خبر بھی میرے پیغمبر نے زندگی دے اندر عطا فرما دیتی ہے۔ آئیے کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام دے سارے صحابہ کرام جنتی جڑے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام دے ایمان دے اندر شک کر دینے، جڑے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام دے ایمان دے اندر شک کر دینے، حضرات ایمان تو خارج ہو جان گے، ایمان تو خارج خود ہو جان گے، انہاں دے اپنے ایمان دے اندر شک ہوئے گا۔ حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ کرنا چاہنا ہے۔ اے کون عمر ہے؟ میرے پیغمبر دی مراد عمر ہے، میرے پیغمبر دا سسر عمر ہے۔ او کون عمر ہے؟ علی دا ویر عمر ہے۔ اے کون عمر ہے؟ عثمان دا ویر عمر ہے۔ اے کون عمر ہے؟ ابو بکر دا ویر عمر ہے۔ آپس دے اندر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا قرآن کہندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم بینہم اشداء علی الکفار۔ کافراں واسطے سخت بن گئے، کافراں واسطے سخت بن گئے، کافراں واسطے غصے والے بن گئے نا، آپس دے اندر پیار کرنے والے، آپس دے اندر محبتاں ونڈن والے، آپس دے اندر مودت کرن والے، آپس دے اندر اخوت بھائی چارگی اختیار کرنے والے۔ اے کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں آج عمر زمین تے مشورے دیندا ہے، اللہ پاک اسمانہ تو قرآن پاک بنا دیندے نے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول جی میرا دل کردہ ہے اے سادات دا گھرانہ وڈا گھرانہ ہے، میرا دل کردہ ہے انبیاء دا گھرانہ وڈا گھرانہ ہے، ساڑھے کر ہر قسم دا بندہ آندہ ہے۔ اللہ دے رسول جی میرا دل کردہ ہے جدو کوئی آئے نا ساڑھیاں ماما پینا پردہ کر لیا کرنا ہے، یا ساڑھیاں ماما پینا باہر نکلنا، امہات المومنین باہر نکلیں تے پردہ کر کے جایا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر خاموش نے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں سوچ دیاں حتیٰ کہ ایک رات ایسی بھی آئی نا مغرب تو بعد دا وقت عورتاں باہر جائے حاجت واسطے جاندیاں نے، واش روم نہیں سن ہوندے، باہر پہلیاں دے اندر جاندیاں، کہندے نے میں مکے مدینے دی گلی دے وچ کلوتا ہویا، اللہ اکبر کبیرہ، کہندے نے کہ میں دیکھیا امہات المومنین جا رہیاں نے، کچھ عورتاں قضائے حاجت واسطے گلی دے اندر جا رہیاں نے، یہودیاں دا ایک ٹولا کھلوتا ہویا، یہودیاں دا ایک لڑکا کھلوتا ہویا، کہندا ہے کہ مینوں پتہ ہے ایدے اندر پیغمبر دی بیوی کون ہے، کہندا ہے مینوں پتہ ہے کہ انہاں عورتاں دے اندر پیغمبر دی بیوی کون ہے۔ جناب عمر نے لفظ سن لینا، آ کے گھر دے اندر بار بار روئی جاندے نے، اللہ کوئی ایسا حکم نازل فرما دے، عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی ساڑیاں عورتاں بغیر پردے تو جاننا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو عشاء دی نماز تے آئے نا، نماز ہو گئی ہے، میرے پیغمبر مصلی تے بیٹھے نے، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حضرات میرے عمر دا مشورہ ہویا ہے، میرے عمر نے مشورہ دیتا ہے، رب نے قرآن بنا چھڑیا، فرمایا اے میرے پیغمبر تواڈیاں بیویاں، تواڈیاں بیٹیاں، تواڈیاں مومناں دیاں بیویاں، مومناں دیاں بیویاں، مومناں دیاں بیٹیاں، مومناں دیاں بہناں، مومناں دیاں تیاں جدو کروں باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رائے کی دیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، مشورہ کی دائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانیاں نے، حضرات توجہ فرمائیے کہ لوگوں قرآن ساڑھے کر نازل ہوندا سی، پر عمر دے مشورے تے قرآن نازل ہوندا سی۔
حضرات توجہ فرمائیے نا، حضرات ادھر ویکھو نا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تے تومتان لگیاں نا، میرے پیغمبر پریشان نے، آپ نے صحابہ کرام نو کلیاں کلیاں کر کے پوچھیا نا، آپ نے ایک دن مجمع کٹھا کیتا نا، صحابہ کرام نو جمع کر لیا، آپ رون لگ پے نا، آپ فرماندے نے صحابہ عائشہ مینوں جان تو پیاری ہے، صحابہ عائشہ مینوں عورتاں دے وچ محبت عائشہ دے نال، صدیق دی بیٹی عائش دے نال میری محبت، حمیرہ دے نال میری محبت، صدیقہ دے نال میری محبت، رفیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میری محبت، اے صحابہ کرام میں سن رہا ہاں لوگ اس طرح میری بیوی تے تہمتاں لگا رہے نے، میری بیوی میں انہوں پیچ چھڈیا ہے نا، صحابہ مینوں مشورہ دے دیو نا، میرا دل بڑا پریشان ہے، میں بڑا پریشان ہاں، میری عائشہ دے بارے اس طرح گلاں کیوں کرنا چاہتے نے؟ صحابہ کرام مشورے دے رہے نے، جناب عمر دی جدو واری آئی نا، حضرات کیسا مشورہ دیتا، توجہ میرے ول کرے آنا، حضرات میرے عمر رضی اللہ عنہ فرمانے نے، آقا جی میں اکو گل کرانگا، تواڈے نال نکاح دا فیصلہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دا فیصلہ تواڈے خاندان نے کیتا ہے کیا اسی فیصلہ کیتا ہے؟ تواڈا اگر فیصلہ اللہ پاک نے کیتا ہے، میں عمر دا ایمان ہے اللہ پاک تواڈے واسطے کسے نیک بیوی دا انتخاب کر سکدے نے، کوئی اور بیوی ہو سکدی نہیں جے ہو سکدی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مشورہ کنے دیتا ہے نا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ پاک نے فرمایا سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ اے میرے پیغمبر، عمر مشورہ دے رہا ہے میں قرآن بنا رہا ہاں، عمر مشورہ دے رہا ہے میں کعبۃ اللہ دے نال مقام ابراہیم نو مقام مصلی بنا رہا ہاں، عمر مشورہ دے رہا ہے میں شراب حرام کر رہا ہاں، عمر مشورہ دے رہا ہے اے میرے پیغمبر میں پردے دیاں ایتاں نازل کر رہا ہاں، اے میرے پیغمبر عمر مشورہ دے رہا ہے میں رب کہہ رہا ہاں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے میرے پیغمبر اے جنیاں بھی گلاں عائشہ اما جی عائشہ تے کر رہے نے، ساریاں دیاں ساریاں بکواساں کر رہے نے، اے پیغمبر تو بھی پاک ہے، تیری بیوی بھی پاک ہے نا، اے تیری یارا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری یارا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تجھے فاروق اعظم کا، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ ایک کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے خلافتہ عطا کی دیا نا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی نال پیار کرنے والے، لوگاں دیاں نیکیاں نو یاد کرنے والے، میرے پیغمبر دی سنت عمل کروان والے۔ حضرات ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، اور ایک گل ذہن وچ رکھیا جے، اس ممبر دے تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے جڑے ممبر دے تے میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرمانے سن۔ نبی علیہ السلام 1 2 تے 3 میرے پیغمبر تیسری سیڑھی دے تے تیسرے سٹیپ دے تے کھلو کے آپ خطبہ ارشاد فرمانے سن۔ سانو اکثر بندے پوچھتے ہیں کہ پہلے سٹیپ تے کیوں کھلوندے ہو، تیسری تے کھلویا کرو۔ بہرحال جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دور آیا، انہوں نے دوسری سیڑھی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پوچھیا گیا، انہوں نے کہا کہ میری جرت نہیں کہ میں اس جگہ تے کھلواں جتے میرے پیغمبر کھلو کے خطبہ ارشاد فرمانے سن، میں تلے کھلوتا ہاں ادب بھی ملحوظ خاطر رہے تے سنت بھی عمل ہو جائے۔ جناب عمر دا دور آیا،
جناب عمر نے دوسری سیڑھی چڑھ کے تے پہلی سیڑھی تے کھلو کے تے پہلے سٹیپ تے خطبہ ارشاد فرمایا. پوچھا گیا کہنے نے کائنات دے اندر میرے پیغمبر تو بعد اگر کوئی افضل ہے تو جناب ابو بکر نے، میرے تو افضل نے، میں انہاں دا ادب بھی کر رہا تے صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل بھی کر رہا ہاں. انہاں ادب سی. خطبہ ارشاد فرما رہے نے. کون آیا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. خطبے دے دوران جناب عثمان آئے نا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے نے ہاں عثمان لیٹ کیوں آئے ہو؟ خطبے دے دوران آئے نے اور خطبہ روک دیتا ہے. خطبہ روک دیتا ہے. معلوم ہویا کہ اسی جڑے خطیب ہاں نا سانو اختیار ہے میں جنوں کھڑا کراں، میں جنوں اٹھاواں، میں جیدے کولو ویڈیو بنواواں. بندے اعتراض کردے نے جیدے کولو ویڈیو بنواواں، جنوں میں کہاں چندہ کٹھا کر لے. ایدے کوئی اعتراض نہیں. خطیب نے اختیار ہے. تسی نہیں بول سکتے، نہ تسی بول سکتے ہو تو نہ تسی کوئی حرکت کر سکتے ہو. حرکت مراد ہے ہل ہل یا کوئی چیز پھڑنی تسی نہیں کر سکتے، تسی نہیں کر سکتے. بہرحال اجرے خطبے جمعے دے وچ گلاں کردے نے یا آپس اندر یہ جو اے سارا منع ہے. نبی علیہ السلام دے صحابی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے نے ہاں عثمان لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے جی میں کسی کام میں مصروف سا، میں لیٹ ہو گیا تے میں نا بس جلدی وضو کر کے تے مسجد جا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیتا ہے جناب عثمان نو. ایتھے کسی نو کھڑا کرو، ایتھے 2 منٹ صف بھی سیدھی کروا لو نا. پڑھاؤ جی پڑھاؤ، دیر ہو رہی ہے. یہ تانوں کنے اختیار دیتا ہے؟ مسئلے سنیا کرو، شان سنیا کرو، سیرہ سننے نال مسئلے بھی سیکھیا کرو. حضرت عمر نے تیسری سیڑھی تے جمعہ پڑھایا ہے، حضرت ابو بکر نے دوسری تے پڑھایا ہے. میں کئی بندیاں نو دیکھا ہے اسی جڑے میک نہیں لاندے کان نو، میں کئی بندیاں نو دیکھا ہے چلیا میک پیر نال چیک کر دینے. اے استاد دادا بے. میں کئی بندیاں نو اپنی اکھاں نال دیکھا ہے استاد نے سر تے رکھنا ہے، وچ قرآن پڑھنا ہے، داڑھی تے بھی لگنا ہے. بہرحال استاد دے مصلے تے کئی بندیاں نو دیکھا ہے مٹی والے پیر لے کے اونج چڑھے ہوئے نے. اس واسطے استاد دا ادب کرنا، خطیب دا ادب کرنا. آئیے جناب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا تسی غسل بھی نہیں کیتا؟ ایک جمعے تے لیٹ آئے ہو نالے غسل بھی نہیں کیتا. جناب عثمان فرمانے نے عمر جی اج معاف کر دو، ایند کرن لگا نہیں. اے سی رحماء بینہم، اے سی رحماء بینہم. کہنا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے صحابی جناب عمر دا تذکرہ کر رہا ہاں. حضرات شہادت کس طرح ہوئی نا؟ یہود شروع تو مخالف نا. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نو تیار کیتا گیا. اے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اے مجوسی سی تے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سبائیت دے وچوں سی، یہودیاں دے وچوں سی. یہودیاں دے پلان دے مطابق انہوں مجوسی نو تیار کیتا گیا. اگ دا پجاری سی، انہوں تیار کیتا گیا جناب عمر دے خلاف رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف. پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے سن ایک دن، انہیں دھمکی بھی دیتی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لؤلؤ سنیا تو بڑیاں نا چکیاں بنانا ہے سونیاں تو کوئی چکی مینوں بھی بنا دے. تو پتہ کی کہنے لگا کہ ایسی چکی بناواں گا مشرق و مغرب اندر تماں پہ جان گیا. ایسی چکی بناواں گا مشرق، چکی دا مراد کی رگڑن والی ہے، ایسا مطلب تانوں رگڑاں گا کہ مشرق مغرب تماں پہ جان گیا. تے صحابہ کرام نو جناب عمر فرماندے نے اے کی کہہ گیا ہے؟ تے دسیا گیا کہ اے دھمکی دے گیا ہے. فرمایا چلو کوئی گل نہیں، کوئی گل نہ کرو. 27 ذوالحجہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی نماز پڑھان واسطے آئے نا. نماز پڑھا رہے نے جدو پہلی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ پڑھی نا، اگے سورہ شروع کی نا. اے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی پہلے آ کے لک کے بیٹھا ہویا، ممبر دے پچھو نکلیا نا. انہیں 2 دھاری دار خنجر انہیں تیار کیتا ہویا اور خنجر انہیں زہر دیاں داراں لائیاں ہویاں. اللہ اکبر کبیرہ. اٹھیا جناب عمر تے حملہ کر دیتا نا. انہیں حملہ کیتا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈگ پے نا. انہیں 6 بار کیتے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ دے اندر. ناف دوتے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 6 بار کیتے. اتے گل کراں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ناف تے زخم ہوئے نے
اننے گہرے زخم ہوئے کہ جو چیز کھلائی جانی سی پلائی جانی سی نکل جانی سی، جو چیز دوائی کوئی چیز کھلائی جانی سی نکل جانی سی، تے اننا زخم گہرا ہویا ہے تے جناب عمر دے ہاتھ زخمی نہیں ہے، بولو ہاتھ زخمی، جناب عمر دے ہاتھ زخمی نہیں ہوئے، تے نماز دی حالت اندر سن، رکوع وچ بھی نہیں سن، قیام اندر سن، اجے تلاوت فرما رہے سن، قرات فرما رہے سن، ہاتھ بنے ہوئے سن۔ دسو تسی ہن مینوں ہاں یا نہ کرنا ہے، جناب عمر نے ہاتھ اتھے بنے ہوئے سن؟ اور جے اتھے بنے ہوندے تے زخمی ضرور ہوندے، زخمی ضرور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ زخمی کر گیا نا، جلدی جلدی دوڑیا، جناب عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی نا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈگ گئے نا، نماز تو بعد صحابہ کرام نماز دے دوران انہوں پڑھن دی کوشش کی ہے نا، جدو پھڑیا گیا نا ایک صحابی نے اپنی بوری یا کوئی چیز چادر سٹی ہے نا، پھڑیا گئے نے اپنے آپ نو خودکشی کر لینا۔ نماز تو بعد جناب عمر نے پوچھا جدو ہوش آیا، اے صحابہ کرام ساتھیو دسو تے صحیح نا مینوں زخمی کرن والا کون ہے؟ دسیا گیا کہ مجوسی ہے۔ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کسے کلمہ گو نے مینوں زخمی نہیں کیتا، میری شہادت دا یا میری موت دا سبب کوئی کلمہ گو نہیں بنی جا رہا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیڑی چیز کھوائی جاندے پیٹ دے ذریعے نکل جاندے، جیڑی چیز کھوائی جاندے پیٹ دے ذریعے نکل جاندے۔ وصیت لکھوا لیتی گئی نا۔ جناب عمر نے اپنے قرضے دے بارے پوچھیا، دسیا گیا اتنا قرضہ ہے نا، فرمایا کہ قرضہ میرا اس طرح اتاریا جے یہ نہ پورا ہوئے میرے نانکیاں ٹر جائیو۔ اپنے بیٹیاں نو سمجھا رہے نے میرے ننحال دے وچوں جا کے پیسے کٹھے کر کے میرا قرضہ ضرور اتار دینا۔ 30 ذوالحجہ دا دن آ گیا نا۔ جناب عمر فرماندے نے اے عبداللہ جاؤ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھ گیا ہونا، اماں جی میرا دل کردہ ہے، میرا دل کردہ ہے جڑی حجرہ عائشہ دے اندر جگہ خالی ہے، مینوں تے اگر میں وفات پا گیا نا مینوں دفن ہون دیاں اجازتاں دے دتیاں جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اماں جی عائشہ نو بھی یاد آیا ہونا ہے کہ جدو پورے مدینے دے اندر لوگ گلاں کردے سن، کلا عمر رضی اللہ عنہ کہندے سن کہ عائشہ بھی پاک ہے میرا پیغمبر بھی پاک ہے۔ انہاں فرمایا کہ رکھی میں اپنے واسطے سی، پر عمر نے کہہ دیتا ہے عمر جدو فوت ہو جان شہید ہو جان انہوں نے اتنے دفن کر لیا جے۔ اگلی گل میں ایک نقطے دی کرن لگا، گل مکان لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت میں فوت ہو جاواں جاندیاں ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہن میں زندہ ہاں، میں امیر ہاں، امیر المؤمنین ہاں، میں بادشاہ ہاں، شاید بادشاہ دی وجہ تو نہ اجازت دیتی ہوئے، جدو میں فوت ہو گیا میری بادشاہ دنیا دی ختم، میں امیر المؤمنین ختم، جاندیاں ایک دفعہ میری منجی رکھ کے پوچھ لیا جے، جے اجازت دین تے ٹھیک ہے یا تے عام مسلمانوں دے قبرستان اندر دفن کر دیا جائے۔ اور جڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت تو بعد بھی کہہ رہے ہیں، موت تو بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ